غلاف کعبہ جسے کسوہ بھی کہا جاتا ہے، اسے ہر ہجری سال کے آغاز میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ اس کی تیاری میں تقریباً 670 کلو گرام خالص ریشم اور تقریباً 120 کلو گرام سونے اور چاندی کے دھاگوں کا استعمال ہوتا ہے۔ اس دھاگے سے قرآنی آیات کی امبوزنگ کے کام میں تقریباً 8 سے 10 ماہ لگتے ہیں۔ تبدیلی کے دن نئے کسوہ کو کعبے کے سرپرست یعنی بنی شیبہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور پھر پرانے کسوہ کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ غلاف کعبہ کی سالانہ تبدیلی کا رواج قبل از اسلام بھی موجود تھا، جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بعد میں خلفاء نے بھی اسے جاری رکھا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پہلا کسوہ کس نے اور کب تبدیل کیا؟ اور یہ خوبصورت بلیک کلر کا کسوہ کیا ہمیشہ سے ایسا ہی تھا؟ اور آج اس کی تیاری میں تقریباً کتنا خرچہ آتا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ کسوہ ایک عربی لفظ ہے جس کا عام طور پر مطلب لباس ہے اور اسے غلاف کعبہ بھی کہا جاتا ہے۔ کسوہ کے مشہور ڈیزائن اور اس کے بنانے میں استعمال ہونے والے مٹیریل کی وجہ سے اسے اسلامی فنون میں ایک مقدس چیز سمجھا جاتا ہے۔ اسے ہر سال اسلامی کیلنڈر کے آخری مہینے ذی الحج کی 9 یا 10 تاریخ کو تبدیل کیا جاتا ہے، لیکن پچھلے سال سن 2023 میں اسے محرم کے پہلے دن تبدیل کیا گیا تھا۔ کسوہ کی مختلف ادوار میں ایک دلچسپ تاریخ رہی ہے۔ بعض علماء کا ماننا ہے کہ پہلا کسوہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنایا تھا، جبکہ بعض کا کہنا ہے کہ پہلا کسوہ عدنان ابن عاد نے بنایا تھا، جن کی نسل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں۔ لیکن زیادہ تر مورخین اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ یمن میں ہمیار کے بادشاہ تبا نے سب سے پہلے اس روایت کو شروع کیا۔ اسلام کی آمد سے پہلے کعبے کو لیدر اور سفید کپڑے سے کور کیا جاتا رہا، اور یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4تھ گرینڈ فادر یعنی قصے ابن کلاب کے دور تک جاری رہا۔ البتہ قصے ابن کلاب کے دور میں ایک فنڈ بنا دیا گیا جس کا مقصد وہاں عبادت کرنے والے ہر قبیلے سے سالانہ ادائیگی حاصل کرنا تھا، اور جمع ہونے والی رقم سے کسوہ تبدیل کیا جاتا تھا۔ یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے دور میں بھی جاری رہا، اور جب قریش کعبے کے کسٹوڈین بن گئے تو انہوں نے غلاف کعبہ کی تبدیلی بھی اپنے ذمے لے لی۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ واپس آئے اور اس وقت ایک عورت سے غلاف کعبہ میں غلطی سے آگ لگ گئی، جس کا ذکر پچھلی ویڈیو میں کیا جا چکا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کو سرخ اور سفید دھاری والے یمنی کپڑے سے لپیٹ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خانہ کعبہ کو سفید مصری کپڑے سے ڈھانپ دیا۔ البتہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پہلی بار کعبے کا غلاف 2 بار تبدیل ہوا، ایک بار 8 ذی الحج کو مصری کپڑا اور دوسری بار 27 رمضان کو یمنی کپڑا پہنایا گیا۔ حضرت امیر معاویہ کے دور میں بھی کعبے کا غلاف 2 بار تبدیل کیا جاتا تھا، لیکن اب تاریخیں بدل گئی تھیں، ایک بار 10 محرم اور دوسری مرتبہ رمضان کے آخری دن۔ خلیفہ المامون کے دور میں کعبے کو 3 مرتبہ کسوہ پہنایا جاتا تھا، 8 ذی الحج کو سرخ، رجب کا چاند نظر آنے والے دن اور پھر 27 رمضان کو۔ خلافت عباسی میں ایک وقت تو یہ رواج ہو گیا تھا کہ پرانے کسوہ کے اوپر ہی نیا کسوہ پہنایا جاتا تھا۔ یہ سلسلہ عباسی خلیفہ مہدی کے دور تک جاری رہا۔ جب انہوں نے سن 776 عیسوی میں حج کیا تو دیکھا کہ کعبے پر بہت زیادہ کسوہ ہیں اور ممکن تھا کہ کعبے کو نقصان پہنچتا، اس لیے انہوں نے حکم دیا کہ کعبے کو صرف ایک ہی کسوہ پہنایا جائے، جو کہ آج تک برقرار ہے۔ جبکہ عباسی خلیفہ ناصر نے کعبے کا غلاف سبز رنگ کا کر دیا، اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو بلیک کر دیا جائے، اور یہ آج تک برقرار ہے۔ لیکن اس دور میں کسوہ پر خلیفہ کا نام اور اس کی تیاری کی تاریخ لکھنے کی روایت شروع ہو گئی۔ صدیوں سے ایک رسمی روایت یہ بھی تھی کہ کسوہ کو ہر سال مصر سے مکہ کے لیے حج کارواں کے ساتھ بھیجا جاتا تھا۔ کسوہ کو ایک وسیع کنٹینر میں رکھا جاتا تھا جسے محمل کہتے تھے، اور اسے اونٹ پر سوار کر دیا جاتا تھا۔ اس قافلے میں حج زائرین اور ان کا سامان بھی ہوتا تھا، اور اس کی حفاظت کے لیے سپاہی بھی اس کے ساتھ چلتے تھے، اور حج ختم ہونے کے بعد محمل خانہ کعبہ کے پرانے کسوے کے ساتھ واپس مصر آ جاتا تھا۔ حجاز کے علاقے پر قبضے کے بعد شاہ عبد العزیز نے مکے کے علاقے اجیاد میں کسوہ بنانے کی فیکٹری کا قیام کیا،
और 1927 से यहाँ किस्वा बनने लगा। इस फैक्ट्री में सऊदी बादशाहों के दौर में बहुत सी तब्दीलियां हुई और 1977 में इसे ओम अल-जूद में बनाया गया और आज किंग सलमान के दौर में इसका नाम किंग अब्दुल अजीज कॉम्प्लेक्स फॉर किस्वा कर दिया गया है। गिलाफे काबा की तैयारी में इटली से इंपोर्टेड तकरीबन 670 किलोग्राम रेशम का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जर्मनी से इंपोर्टेड तकरीबन 120 किलोग्राम सोने और चांदी के धागों से कुरानी आयात की एम्बोजिंग की जाती है। हर साल तकरीबन 200 से ज्यादा लोग इसकी कढ़ाई का काम करते हैं, जो तकरीबन 8 से 10 माह में खत्म होता है और इसके बनाने का खर्चा तकरीबन $4.5 मिलियन है, जो कि आज के तकरीबन 37 करोड़ इंडियन रुपी या तकरीबन 1.25 अरब पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।